سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک اس عظیم اور بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. آج کی ہماری اس نشست کا جو موضوع ہے اور یہاں سے ہم ایک سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے، کیونکہ اگلا مہینہ وہ ربیع الاول شریف کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے. تو اس تناظر میں ہم ان موضوعات کا آغاز وہ اس ماہ سے ہی کر رہے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پچھلے سال ہم نے دروس سیرت کا آغاز کیا تھا، یعنی میلاد النبی یعنی ربیع الاول شریف کے مہینہ کے اندر ہم نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ اس کا آغاز کیا تھا، ابتدا کی تھی. تو چند موضوعات کو ہم نے وہاں پہ ڈسکس کیا. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس سیرت مبارکہ کے تسلسل کو جاری رکھیں. اس سے پہلے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ محدثین اور اس کے کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے اور عید میلاد النبی کی تاریخی کیا حیثیت ہے، یہ موضوع آج کی ہماری اس نشست کا ہے. اور یہ اس لیے کہ ایک سوال ہمیشہ سے پوچھا جاتا رہا ہے، کیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ عید میلاد النبی منانا اس عنوان کے ساتھ، اس کو عید کا عنوان دے کر آقا علیہ السلام کے میلاد مبارکہ کو منانا، سیلیبریٹ کرنا، یہ شاید ہمارے اس خطہ بر صغیر انڈو پاک کی یہ رسم اور رواج ہے. اس کا آغاز اور ابتدا یہاں سے ہوئی. یہ شاید 100-200 سال پہلے کی تاریخ کا عمل ہے جو یہاں سے یہ بدعت جاری ہوئی، اور اس کو بدعت الضلالہ کہا جاتا ہے. اس تناظر میں اس سوال کو سمجھنا ضروری ہے کہ عید میلاد النبی کا آغاز کب سے اور کہاں سے ہوتا ہے تاریخی اعتبار سے، اور ائمہ محدثین کی اس پر کیا تصریحات ہیں اور کیا انہوں نے کلام کیا ہے. تو آج کی ہماری اس نشست کا موضوع عید میلاد النبی کی تاریخی حیثیت کیا ہے. میں قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، پہلے وہاں سے ہم ابتدا کر لیں، پھر اپنے مضمون کی طرف آئیں گے. اللہ رب العزت نے سورہ والضحیٰ کے اندر آخری آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو رب کی اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیا کرو. جب تمہیں رب کی کوئی نعمت ملے تو اس کا خوب چرچا کیا کرو. چرچا کہتے ہیں بیان کرنے کو، اظہار کرنے کو، یعنی اللہ کو نعمت عطا کرے، اس نعمت کو بیان کرنا، اس کا اظہار کرنا، اور اس کا اور پھر چرچا کا معنی فقط یہ نہیں ہے کہ اس کا بیان اور اظہار وہ آپ گھر کے اندر کسی موقع پر کر دیں، کسی جگہ پر کر دیں، نہیں، عامت الناس میں اس کا بیان اور اظہار اس انداز میں کرنا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کو اللہ نے کوئی بڑی نعمت عطا کی ہے. جیسے ہمیں اللہ رب العزت بڑی کسی خوشی سے نوازتا ہے، بیٹے کی نعمت سے نوازتا ہے، تو ہم اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں کہ پورے محلے کے اندر ہم مٹھائی تقسیم کرتے ہیں اور سب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے.
نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ، آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا، وہ دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہے۔ دنیا کی ہر نعمت وہ حضور کے صدقے سے ہمیں ملی ہے، تو کیوں نہ ہم حضور کی آمد پر ہر خوشی سے بڑھ کر خوشی منایا کریں، ہر خوشی سے بڑھ کر۔ حضور سیدی شیخ الاسلام فرمایا کرتے ہیں کہ لوگوں میلاد ایسے مناؤ کہ دنیا کی ہر خوشی وہ اس کے سامنے مانگ پڑ جائے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے جو فرمایا نا کہ ہر محبت سے بڑھ کر حضور سے محبت ہونی چاہیے۔ ایمان کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ میں تمہیں تمہاری اولاد سے، تمہارے والدین سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تر ہوگا، ہر شے سے بڑھ، اس میں تفضیل کا صیغہ احب، ہر شے سے بڑھ کر میں میری ذات کے ساتھ تمہاری محبت بڑھ جائے۔ جب ہر شے سے محبت بڑھ جائے تو تقاضا محبت کا یہ ہے کہ جب خوشی آئے تو خوشی بھی آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی کو ہر خوشی سے بڑھ کر منائی جائے۔ اور ہم کیوں نہ منائیں؟ ہمیں ایمان کی دولت وہاں سے ملی، ہمیں اسلام کی دولت وہاں سے ملی۔ وہ جس دین پر عمل کرتے ہوئے ہم فتویٰ لگا رہے ہیں کہ یہ میلاد منانا بدعت ہے، ارے نادان، وہ دین دیا کس نے ہے؟ وہ سمجھ، وہ عقل، وہ فہم، یہ فتویٰ دیا کس نے ہے تمہیں؟ وہ دیا محمد مصطفیٰ نے ہے۔ تو پھر ہم ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ سیلیبریٹ کریں؟ اب اگلا سوال ہے وہ جو میں نے کہا کہ ہمارا موضوع ہے کہ کیا یہ خوشی، یہ اس برے صغیر پاک و ہند، انڈیا پاکستان کی کوئی ایجاد ہے کہ یہاں پر میلاد منانا شروع کیا گیا اور یہاں پر اہتمام کیا گیا کہ چراغاں کیا جائے گھروں میں اور لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، جلوس نکالے جائیں؟ کیا اس سلسلے کا آغاز وہ اس ہمارے خطے سے ہوتا ہے یا تاریخ میں پہلے کبھی آقا علیہ السلام کا میلاد منایا گیا ہے یا نہیں؟ یہ سوال اہم ہے یا نہیں؟ یہ میں آپ کو جواب عرض کرنے جا رہا ہوں۔ حضور سیدی شیخ الاسلام کی ایک بڑی مبسوط کتاب ہے، مبسوط، اس کا عنوان ہی فقط میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 1100 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، 1100 صفحات پر مشتمل یہ کتاب۔ اس کے اندر اتنے دلائل قرآن و حدیث کے آپ نے جمع فرما دیے ہیں کہ اب اس کے بعد الحمدللہ وہ جو ایک بہت بڑا اعتراض تھا وہ آنا اب بند ہو گیا۔ اور یہ جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے احباب جو مناتے تو تھے لیکن معذرت خواہانہ انداز کے اندر، تو وہ معذرت خواہانہ رویہ بھی الحمدللہ ختم ہو گیا۔ یہ حضور سیدی شیخ الاسلام کی تجدیدی خدمات میں سے اس امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ یہ سوال ہمیشہ سے رہا لوگوں کے دلوں ذہنوں کے اندر۔ میں جو پہلا حوالہ عرض کرنے جا رہا ہوں وہ حجت الدین امام محمد بن ظفر المکی، جن کا دور جو ہے وہ سن 497 سے لے کر 565 ہجری ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں 1442 ہجری کے اندر، تو یہ بات آج سے کم و بیش 900 سال پہلے کی ہو رہی ہے۔ یہ اس دور کے ائمہ محدثین بیان کر رہے ہیں۔ اب میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، جو انہوں نے فرمایا میں اس پر چاہتا ہوں ہماری توجہ رہے۔ وہ امام حجت الدین ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ ظفر المکی فرماتے ہیں کہ اہل محبت، اب سنیے گا، اہل محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں دعوت طعام منعقد کرتے آئے ہیں، دعوت طعام منعقد کرتے آئے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ 500 ہجری کے اندر وہ فرما رہے ہیں کہ یہ عمل پہلے سے جاری شدہ ہے،
یعنی آج سے 1000 سال پہلے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ ہم سے بھی پہلے سے اہل محبت یہ عمل کرتے چلے آئے ہیں۔ وہ جو میں نے حدیث مبارکہ بھی کوٹ کر دی کہ جو شخص بھی آقا علیہ السلام سے محبت کا دعویدار ہے وہ حضور کی آمد کی خوشی کو ہر خوشی سے بڑھ کر سیلیبریٹ کرے گا، اس میں کھانا کھلایا کرے گا۔ اور فرماتے کہ قاہرہ مصر کے اندر اہل اصحاب محبت بڑی بڑی ضیافتوں کا اہتمام کرتے، ان میں شیخ ابو الحسن بھی شامل ہیں اور شیخ ابو عبداللہ محمد بن نعمان، ان سے بھی یہ عمل شامل ہے۔ اور یہ عمل مبارک جمال الدین اجمی حمزانی نے بھی کیا، اور مصر میں سے یوسف حجار نے اسے بقدر وسعت منعقد کیا۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف حجار کو اس عمل مبارک کی ترغیب دی، یعنی حضور نے خود اس کی توثیق فرمائی کہ یوسف حجار تم یہ جو ہمارے میلاد کی خوشی کو بڑا بڑھ چڑھ کر مناتے ہو، یہ تم بہت خوبصورت عمل کرتے ہو، یہ آقا علیہ السلام کے میلاد کی۔ اور یہ میں نے بات آپ کو بتا دی ہے کہ یہ کس دور کے اندر یہ بات ہو رہی ہے۔ آگے چلیے، امام ابن جوزی بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام، ان کا نام بڑا نامور شخصیت ہے۔ وہ سن 1201 عیسوی کے اندر انہوں نے بڑی کثیر کتب تصنیف فرمائی ہیں۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کے اوپر، میلاد النبی آج سے 1000 سال پہلے 2 کتب انہوں نے تصنیف فرمائی، 2 کتب۔ ایک کا عنوان ہے بیان المیلاد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری کا نام ہے مولد العروس۔ اب سنیے اور خوش ہوئیے اس عمل کے اوپر، اور کیا ہی فرق انگیز بات ہے ہمارے لیے۔ وہ فرماتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے، فرماتے ہیں مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، مصر، شام، عرب اور یمن، الغرض شرق تا غرب، تمام بلاد عرب کے اندر ہمیشہ سے آقا علیہ السلام کا میلاد مبارک منایا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس میلاد ربیع الاول کے مہینہ کے اندر اصحاب محبت وہ حضور کے میلاد کی محافل منعقد کرتے، اس میں وہ کیا کرتے، اب آگے سنیے، یہ اہل محبت کا طریقہ ہے کہ جس کو حضور سے محبت ہے وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اہل محبت آ کر ربیع الاول کا چاند دیکھتے تو لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہتی، کیوں کہ وہ ہر خوشی سے بڑھ کر حضور کے ساتھ محبت ہے، اور ہر خوشی سے بڑھ کر حضور کی آمد کی خوشی ہے۔ یہ اس وجہ سے دیکھیے ہماری ترجیحات ہیں اپنی اپنی، ہمیں کوئی چیز اگر فیل نہیں ہوتی، محسوس نہیں ہوتی، اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بعض اوقات ان جذبات سے محروم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، جب تک ہم میں سے کوئی بھی وہ خود والد نہیں بنتا، اولاد کے ساتھ باپ کا تعلق کیا ہوتا ہے اس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ باپ والد اولاد کے ساتھ محبت کیسی کرتا ہے، کیسے اس کی ہر عمل کا خیال رکھتا ہے، کیسے اس کی ہر ضرورت، ہر خواہش کا خیال رکھتا ہے، یہ بات میں کسی ایسے نوجوان سے کہوں جس کی شادی بھی نہیں ہوئی اور اس کا بیٹا اور اولاد ہے ہی نہیں، تو یہ بات وہ محسوس نہیں کر سکتا، اور وہ زیادہ محسوس کر سکتا ہے جس کی اپنی سگی اولاد ہو۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات سمجھیے گا، ایسا ہے۔ اب آپ اس کو معمول کریں، جب ہم ہر شے سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کی ذات، یعنی ہماری زندگی کا مرکز حضور کی ذات ہو جائے، محور حضور کی ذات ہو جائے، ہماری ہر وقت سوچیں حضور کے گرد ہو، تصور حضور کے گرد ہو، ہر شے حضور کے ساتھ منسوب ہو، خوشی بھی حضور سے منسوب ہو، غم بھی حضور سے منسوب ہو، جب یہ عمل ہو جائے تو پھر ہر خوشی حضور کی خوشی کے سامنے وہ ماند نظر آتی ہے، ہر غم حضور کے غم کے سامنے وہ ماند نظر آتا، وہ چھوٹا نظر آتا ہے۔ پھر دل کے اندر وہ کیفیات آتی ہیں کہ اب وہ مہینہ آنے والا ہے کہ میں ایسا اہتمام کروں کہ جیسا اہتمام میں نے زندگی میں کسی دوسرے موقع پر نہ کیا، اس وجہ سے کہ لوگ پوچھیں اس کو کیا ہو گیا، یہ ایسا عمل کیوں کر رہا ہے، تو اس کو بتائیں کہ یہ حضور کی محبت میں اتنا دیوانہ ہو گیا ہے کہ یہ عمل کرنے پر اتر آیا ہے۔
ایسی وارفتگی حضور کی ذات مبارکہ کے ساتھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ میلاد منایا ہی اسی لیے جاتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، ذہن میں یہ اس لیے منایا جاتا ہے کہ یہ جو ہماری نسلیں ہیں ان کی وابستگی حضور کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہو۔ اور یاد رکھیے، جب تک تعلق ذات کے ساتھ نہیں ہوتا، تعلق حبی نہیں ہوتا، تب تک عمل زندگی میں نہیں اترتا۔ اگر کسی کی شخصیت کے ساتھ محبت نہ ہو تو آپ سمجھیں کہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع ہو جائیں گے، تو ایسا ممکن نہیں۔ یہ قاعدہ ہی نہیں ہے دنیا کا۔ پہلے ذات کے ساتھ محبت ہوتی ہے، وارفتگی ہوتی ہے، پھر محبت وہ رنگ لاتی ہے، رنگ چڑھا دیتی ہے کہ انسان کی زندگی کے اوپر اپنے محبوب کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں ان کے اعمال کو بھی اپنی زندگی میں اپناتا چلا جاؤں۔ تو یہ میں نے کہا کہ اب یہ آپ اگر عبارت آپ کے سامنے ہو آپ پڑھیں، یہ تمام ائمہ محدثین جن کے میں نام لے رہا ہوں انہوں نے یہی الفاظ بولے، اصحاب المحبہ، وہ لوگ جو صاحبان محبت ہیں وہ یہ عمل کرتے چلے آئے ہیں۔ یعنی ان کو حضور ربیع الاول کا چاند نظر آتا، ان کی خوشی کی انتہا ہی نہ رہتی۔ پھر امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو آقا علیہ السلام کے میلاد کے باعث خوش ہوتا ہے، یہ پہلی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ائمہ محدثین کی نظر میں میلاد النبی کی کیا حیثیت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور کے میلاد کے باعث خوش ہوا، اللہ رب العزت نے اس خوشی کی برکت سے اسے آگ سے محفوظ کر لیا۔ اور جس نے 1 درہم بھی خرچ کیا، اللہ ہر درہم کے بدلے اسے 10 درہم عطا فرمائے۔ اور یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ یہ فقط ائمہ محدثین نے یہ بات کہہ دی، انہوں نے یہ بات پریکٹیکلی کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی علمی شخصیت ہیں بر صغیر پاک و ہند کی، جس پر تمام مسالک کا اتفاق ہے، تمام مسالک انہیں اپنا امام مانتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، یہ آپ کا عمل مبارک تھا کہ ہر سال آقا علیہ السلام کی میلاد مبارک پر ضیافت کا اہتمام کرتے، ضیافت کا، خاص کھانوں کا اہتمام کرتے۔ ایک سال آپ کے پاس خرچ کرنے کو کچھ زیادہ نہیں تھا تو آپ کو بڑا افسوس ہوا، تو اس میں آپ نے کیا کیا، جتنا بھی آپ کے پاس خرچ تھا، یہ دل کے کانوں سے سنیے گا یہ بات، آپ نے شاگردوں کو، خادموں کو حکم دیا، انہوں نے بھنے ہوئے چنے وہ تقسیم کر دیے۔ یہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کی میں بات عرض کر رہا ہوں، وہ بھنے ہوئے چنے انہوں نے تقسیم کیے۔ رات آقا علیہ السلام کی خواب کے اندر زیارت ہوئی، بھنے ہوئے چنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر موجود تھے۔ فرمایا عبد الرحیم تم غم زدہ نہ ہو، یہ جو تمہارے چنے ہیں ہماری بارگاہ کے اندر یہ بھی مقبول ہے۔ اس لیے یہ امام ابن جوزی نے فرمایا کہ 1 درہم خرچ کرنا حضور کی بارگاہ کے اندر یہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک اور بات، اس پر گفتگو میں پہلے کر چکا ہوں پچھلے سالوں کے اندر، میں پھر عرض کرتا چلوں۔ سوال کوئی کر سکتا ہے کہ شاید یہ بات میں نے اپنے ذوق اور محبت میں کر دی، یا بابوں کی بات کر دی، امام محدثین کا نام لے کے ان کی بات کر دی۔ نہیں، قرآن مجید نے حکم فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ جب تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو پھر کیا کیا کرو، فلیفرحوا، پھر اس کو سیلیبریٹ کیا کرو، پھر خوشی منایا کرو۔ خوشی کیسے منایا کرو، اس کا جواب آگے دیا ہوا، خیر مما یجمعون، وہ تمہارے جمع کرنے سے بہتر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ خوشی جو ہم سیلیبریٹ کریں گے وہ ایسی خوشی ہونی چاہیے جس پہ ہمارا کچھ نہ کچھ خرچ آنا چاہیے۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ جب تم خوشی مناتے ہوئے خرچ کرو گے، میرے محبوب کے میلاد کی خوشی میں خرچ کرو گے، یہ تمہارا خرچ کرنا اس مال کو بچا لینے اور جمع کر لینے سے بہتر ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا امر مبارک ہے، اس کا حکم ہے کہ میرے محبوب کے میلاد کی خوشی کو اس انداز میں سیلیبریٹ کرو۔ میں لفظ سیلیبریشن استعمال کروں گا اب،
جس کو ایک ایسی سیلیبریشن ہونی چاہیے حضور کی آمد کی کہ ہر طرف ماحول تبدیل ہو جائے، ہر شخص کے چہرے کی رونق بتا رہی ہو کہ یہ کیوں اتنا خوش گھومتا ہے، اس کا لباس بتا رہا ہو کہ وہ کیوں خوش ہے۔ میں آخر میں آپ کو کچھ مثالیں اس کی عرض کروں گا کہ دنیا کے اندر کس انداز کے اندر منایا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح امام جزری بہت بڑے امام ہیں، معروف امام ہیں، امام جزری الشافعی، وہ اپنی تصنیف اب لوگوں نے ائمہ محدثین نے اسی عنوان پر کتابیں لکھی۔ ان کی کتاب ہے عرف التعریف بالمولد الشریف، آقا علیہ السلام کے میلاد مبارکہ کے عنوان سے ہی انہوں نے تصنیف لکھی۔ انہوں نے وہی ابو لہب کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اگر محض ابو لہب اگر کافر ہو کر مشرک ہو کر حضور کے میلاد مبارکہ پر اس نے خوشی کا اظہار کیا، اور یہ یاد رکھیے ابو لہب نے اس وقت خوشی کا اظہار کیا تھا جب آقا علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، ابھی کفر اور ایمان کا مسئلہ تھا ہی نہیں تھا، ابھی آقا علیہ السلام تو حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے آنگن کے اندر تشریف لائے تھے۔ اس موقع کے اوپر ابو لہب نے خوشی کے اندر اس سویبہ لونڈی کو خوشخبری سنانے پر آزاد کر دیا۔ خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ اب تو یہ تو بخاری مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے مجھے بڑا عذاب ہوا، لیکن جب بھی پیر کا دن آتا ہے وہ میں نے جس انگلی کے ساتھ سویبہ کو اشارہ کیا تھا اس میں سے ایک مشروب نکلتا ہے میٹھا، میں اس کو پیتا ہوں، اللہ میرے عذاب کے اندر کمی کر دیتا ہے۔ تو تمام ائمہ محدثین نے اس سے اخذ کرتے ہوئے کہا، یہ امام جزری کی میں روایت عرض کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک کافر اور مشرک پر محض حضور کی آمد کی خوشی کا یہ کرم ہے کہ اس پر عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، تو جو حضور کے امتی ہیں، جو کلمہ گو ہیں، وہ اگر اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں گے تو ان پر اللہ اور اس کے رسول کا کرم کا عالم کیا ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ محافل میلاد کے خواص میں سے یہ بات ہے کہ جس سال میلاد منایا جاتا ہے، اب یہ سوچیے آپ یہ کس دور کی بات وہ کر رہے ہیں، آج سے 1000 سال پہلے کی، تو وہ تو جنگوں کا دور ہوتا تھا، اور جنگیں اس انداز میں نہیں تھی جیسے آج کے ہم دور کے اندر بیٹھے ہوئے کہ فقط بارڈر کے اوپر جنگ لڑی جا رہی ہیں۔ وہاں تو پورے شہر کے شہر تہس نہس کر دیے جاتے، قبضہ ہو گیا دشمن کا، وہ ان کے قبضے میں چلے گئے، انہوں نے مال بھی لوٹ لیا، جان بھی عذاب میں ڈال دی، غلام بنا لیے جائیں گے لوگ۔ ان جنگوں کے عالم کے اندر وہ فرماتے ہیں جس سال حضور کا میلاد منایا جاتا اس سال پورے ملک میں امن قائم رہتا، امن قائم رہتا۔ پھر اسی طرح دیگر ائمہ ہیں بڑے، امام ابو شامہ جو امام نووی کے ائمہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میلاد کا آغاز ہے یہ شہر اربل سے ہوا، اربل سے اس کا آغاز ہوا، اس انداز کے اندر اس کو منانے کا، اور اس کے انداز یہ تھا کہ اس دور کے اندر لوگ ہر طرف خوشی مناتے، آقا علیہ السلام کی میلاد مبارک کی خوشی منائی جاتی اور کھانے کھلائے جاتے، شیرینی تقسیم کی جاتی۔ اب یہ ائمہ محدثین لکھ رہے ہیں کہ اس دور کے اندر یہ ہوتا۔ پھر وہ مظفر ابو سعید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس نے بڑی تعداد کے اندر اور بڑے وسیع پیمانے پر میلاد کو منانے کا اہتمام شروع کیا۔ یہ ابو مظفر یہ برادر نسبتی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا، سلطان ابو مظفر یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا برادر نسبتی ہے۔ یہ اس کا عمل ہے کہ وہ بڑی وسیع انداز کے اندر آقا علیہ السلام کا میلاد منانے کا اہتمام کرتا، اور اس دن جانور ذبح کیا جاتے اور پورے شہر کے اندر کھانا تقسیم کیا جاتا۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا۔ اب یاد رکھیے، میں اختتام میں چند چیزیں عرض کر دیتا ہوں۔ اسلام کے اندر اور دین کے اندر اس بات کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ خوشی کو کیسے سیلیبریٹ کیا جائے۔ ایک ہی فقط قید ہے، اور وہ قید یہ ہے کہ شریعت کی حدود کو پامال نہ کیا جائے، بس، یعنی غیر شرعی اعمال آپ سر انجام نہ دیں۔ میں چند چیزوں پر عرض کر دیتا ہوں۔ مثلا ہم نے دیکھا یہ اب تو رواج پا چکا ہے یہ بچوں کا، یہ گلیوں کے اندر
وہ پورے لاہور شہر کے اندر یہ عمل کیا جاتا ہے، وہ پہاڑیاں بنانے کا عمل کیا جاتا ہے، گلیاں سجانے کی حد تک وہ عمل ٹھیک ہے، اور اگر اس عمل میں فقط بچے انوالو ہوں تو یہاں تک بھی بات ٹھیک ہے، لیکن پھر جب مخلوط انداز کے اندر خواتین بھی اس میں شریک ہو جاتی ہیں تو یہ عمل کیونکہ شریعت کے ساتھ ٹکراؤ ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں خواتین کریں، اس کو الگ سے سیلیبریٹ کریں، ضرور کریں، اس بات کی ممانعت نہیں ہے کہ خواتین سیلیبریٹ ہی نہ کریں، نہیں، وہ بالکل کرنا چاہیے، لیکن پھر اس کا اہتمام اور اس کی احتیاط کر لینی چاہیے۔ پھر اسی طرح پچھلے سال ملتان کے اندر جلوس کے اندر وہ ایک حور سجا کے لے آئے کسی خاتون کو، اور اس کا نام انہوں نے رکھ دیا کہ یہ حور ہے جی۔ تو یہ عمل، یہ کام، اس طرح کے کبھی عمل یہ نہ کیے جائیں۔ ڈھول ڈھمکوں اور ڈانس کا اہتمام اور یہ کام کرنا جو شریعت کے، میں نے کہا کہ جو شریعت سے ٹکرانے والے کام وہ سارے نہ کریں۔ علاوہ ازیں دنیا کا کوئی شخص بھی وہ خوشی منانے سے آپ کو نہیں روک سکتا، کیونکہ اللہ اور رسول نے اس کا کوئی اور کرائٹیریا نہیں بتایا کہ خوشی سیلیبریٹ کرو تو اس کی یہ حدود و قیود ہے۔ غم کا بتایا ہے، غم کا فرمایا کہ غم کیا حد ہے۔ غم کی حد یہ ہے کہ جس عورت کا خامد فوت ہو جائے اس کے لیے ہے کہ وہ اس کے سوگ میں 4 ماہ اور 10 دن عدت منائے، اس کے علاوہ سوگ فقط 3 دن ہے، بس 3 دن کا سوگ منا۔ یہ غم کی حد بتا دی کہ غم کی حد ہے، خوشی کی حد کیا ہے؟ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، پھر خوشی مناؤ، اور کیسی منا ہوا؟ خیر مما یجمعون، یہ تمہارے جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ باری تعالیٰ نعمت کی خوشی کو کیسے منا؟ نعمت ملے تو فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کا خوب خوب چرچا کرو، گلیاں سجاؤ، گھر سجاؤ، چراغاں کرو، کھانے کھلاؤ، ضیافتوں کا اہتمام کرو۔ اس لیے ساری کائنات کو پتہ چلنا چاہیے کہ امت مسلمہ آج خوش ہے، اس لیے کہ آج حبیب خدا کی آمد کا دن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حضور سے محبت کا تقاضا ہے، اور یہ ایک کلچر بن جائے ہمارے یہاں پر، رواج پا جائے۔ میں نے چند مثالیں عرض کی ہیں جو ہمارے پاس وقت تھا اس کے اندر کہ یہ، اور پھر میں دوسری بات عرض کرتا چلو، یہ میں تقریباً ہر سال آپ کو بتاتا ہوں، یہ فقط انڈیا اور پاکستان میں آج کے اس دور میں بھی یہ فقط انڈو پاک کے اندر نہیں سیلیبریٹ کیا ہے، پوری دنیا کے ہر ملک کے اندر سوائے 1 یا 2 ملکوں میں سرکاری چھٹی نہیں ہوتی، فقط 1 یا 2 ملکوں میں سرکاری چھٹی نہیں ہوتی، بس منایا وہاں پر بھی جاتا ہے، چھٹی نہیں ہوتی۔ باقی پوری دنیا کے سارے اسلامی ممالک کے اندر سرکاری چھٹی بھی ہوتی ہے اور میلاد مبارک منایا بھی جاتا ہے۔ ان کے اپنے اپنے انداز ہیں، اپنے اپنے رنگ ہیں، جیسا ان کا کلچر ہے۔ یہ جو خوشی ہے یہ کلچرل چیز ہے کہ اس کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ وہ ایران کے اندر ایک بہت بڑی پریڈ کا اہتمام کرتے ہیں، وہ پریڈ نکالتے ہیں، سلامی پیش کرتے ہیں آقا اسلام کی بارگاہ کے اندر، اور اس انداز کے اندر وہ میلاد مبارکہ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یمن کے اندر بہت بڑا کثیر ایک جلوس نکلتا ہے، اور آخر میں ایک بہت بڑے وسیع و عریض میدان کے اندر وہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، وہاں پر وہ جمع ہوتے ہیں اور آقا اسلام کے میلاد مبارک کو پڑھا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہی عمل شام کے اندر ہے۔ شام میں ائمہ محدثین ہمارے اساتذہ جو وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر جو کتابیں آقا اسلام جن کا میں نے ذکر کیا ہے ابھی، اس کی سند حدیث بیان کی جاتی ہے، یعنی انہوں نے روایات آقا اسلام کی میلاد مبارکہ کی جمع کی ائمہ محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر۔ تو جو بڑے بڑے علماء اور محدثین ہیں اس وقت شام کے اندر یا مصر کے اندر، ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ ربیع الاول کے اندر ایسی محافل کا اہتمام کرتے ہیں جہاں پر طلباء شریک ہوتے ہیں اور وہ ان اساتذہ سے اس حدیث کی، ان احادیث کی روایت کی سند لیتے ہیں۔ وہ سند یہ ہوتی ہے کہ وہ آقا اسلام تک ان کی چین مل جاتی ہے۔ وہاں پر ایک طریقہ کار یہ بھی ہے، شمائل ترمذی کا بیان کیا جاتا ہے، اس کا دور ہوتا ہے، شمائل ترمذی، امام ترمذی کی کتاب وہ پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ اور یہاں تک کہ تیونس کے اندر، تیونس میں آپ کو بتاتا چلوں، وہاں پر ایک خاص ڈش بنائی جاتی ہے، السدیدۃ الزقوق، یہ خاص ڈش ہے۔ یہ ڈش اگر آپ اس کو انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے تو آپ کو لکھا ہوا ملے گا، یہ ڈش تیونس کے اندر فقط آقا اسلام کے یوم میلاد کے دن ہی بنائی اور کھلائی جاتی ہے، علاوہ ازیں وہ نہیں بناتے اس کو۔
سویٹ ڈش بناتے ہیں. میرے استاد حافظ محمد سعید رضا بغدادی، آپ بغداد سے پڑھیں، وہ فرماتے ہیں بغداد کے اندر 12 ربیع الاول والے دن عالم یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگ گھروں سے کھانا بنا کر لاتے ہیں، اور بچے ایسے زرق برق لباس ہر شخص نے پہنا ہوتا ہے، نیا لباس، ایسا تیار ہو کر وہ گھر سے نکلتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ آج ان کے گھر کے اندر کوئی خاص ایونٹ ہے. ہر شخص کو دیکھ کے لگتا ہے جیسے ہمارے ہاں شادی پر ہوتا ہے، تو آپ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے ہاں کسی کی شادی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آج خوشی سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ کھانے بنا کر بڑی شاہراہ پر جمع ہو جاتے ہیں. وہاں پر چٹائیاں لگا کر وہ اپنے دسترخوان بچھا دیتے ہیں اور لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں اور انہیں اپنے دسترخوان پر کھانا پیش کرتے ہیں. یہ ان کا انداز ہے. ہر ملک کے اندر کلچرل طور پر میں نے کہا کہ ہر اسلامی ملک میں، حتیٰ کہ حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں دامت برکاتہ العالیہ، آپ فرماتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے میلاد میں خود مجھے شریک ہونے کا موقع ملا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صرف میلاد کے جلسے اور جلوس پر نہیں، وہاں پر ان جنرل ہر قسم کی پبلک گیدرنگ کے اوپر پابندی ہے. وہاں پر کسی نوعیت کی پبلک گیدرنگ نہیں ہوتی. کجاج کی میلاد شریف، وہاں پر ہر قسم کی گیدرنگ وہ کلوز انوائرمنٹ کے اندر ہوتی ہے، گھروں میں، ہالز کے اندر ہوتی ہے. وہاں پر میلاد منایا جاتا ہے آقا علیہ السلام کا. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی مضمون کو ہم لے کر آگے چلیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں آقا علیہ السلام کی میلاد مبارکہ کو صحیح طور پر منانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا